اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اردو نالج کے ناظرین، میں ہوں امت علی اور میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، 16ویں صدی کے آغاز میں پرتگالی مہمجو میجلن نے دنیا کے گرد چکر لگایا، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ زمین گول ہے۔ دوسری جانب ایک طویل عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ زمین کائنات کے مرکز میں واقع تھی، جو بعد میں دوسرے سیاروں کی طرح ایک سیارہ بن گئی۔ 14ویں صدی بھی گزر گئی، لیکن کسی بھی شخص نے بلتموس کے بیان کردہ دنیا کے نظام کے بارے میں کوئی اعتراض نہ کیا۔ 1543 میں نکولس وہ پہلا شخص تھا جس نے انکشاف کیا کہ سورج کائنات کا مرکز ہے۔ اس کے بیان کردہ نظریے پر چرچ نے شدید اعتراضات اٹھائے۔ ٹائکوبرا، جو ڈنمارک کے ماہرین فلکیات کا سربراہ تھا، اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ زمین کائنات کے مرکز میں واقع ہے۔ اس نے یہ بے مثل سچائی بڑے بڑے آلات کی مدد سے بیان کی تھی۔ ٹائکوبرا کو غالباً اس بات کا گمان نہیں تھا کہ اس طریقے سے وہ نکولس کے ہم خیال لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ ٹائکوبرا کے شاگرد جوہانس کیپلر نے اپنے استاد کی مشاہدات کا جائزہ لے کر سیاروں کی حرکات کا باریک بینی سے مطالعہ کیا اور تقریباً اسی طرح کا نتیجہ اخذ کیا۔ کیپلر کے مطابق زمین سمیت تمام سیارے سورج کے گرد گردش لگاتے ہیں۔ اس نے اس حوالے سے 3 قانون بھی مرتب کیے جن سے موجودہ زمانے میں بھی استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے پہلے قانون کے مطابق سیارے مکمل محیط گردش نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک بیضوی دائرے میں گھومتے تھے۔ اس حقیقت کو اس وقت ہر کوئی تسلیم کرتا تھا۔ اسی عہد میں عظیم سائنسدان گلیلیو نے اجسام کے گرنے پر اپنے مشہور زمانہ تجربات کیے۔ وینس کے سفر کے دوران گلیلیو کو علم ہوا کہ ولندیزی کاریگروں نے ایک نیا اعلیٰ دوربین ایجاد کیا ہے۔ 1609 میں وہ پہلا شخص تھا جس نے دوربین کی مدد سے آسمان کا مشاہدہ کیا، اور اس نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ گلیلیو نے چاند پر پہاڑ، آتشفشانی دہانے، جبکہ سورج کی سطح پر نشانات بھی دریافت کیے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ سیارے مکمل اجسام نہیں ہیں جیسا کہ قدیم لوگ ان کے بارے میں خیال کرتے تھے۔ اس نے مشتری کے 4 سیارے بھی دریافت کیے، جس سے ثابت ہوا کہ تمام اجرام فلکی زمین کے گرد گردش نہیں کرتے۔ پھر آخر میں اس نے بیان کیا کہ چاند کی طرح سیارہ زہرہ بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور جب یہ نسبتاً مکمل ہو جاتا ہے تو بڑا نظر آتا ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیارہ زہرہ زمین کی نسبت سورج کے زیادہ قریب ہے۔ ان تمام مشاہدات نے گلیلیو کے یقین کو پختہ کر دیا تھا کہ نکولس کا نظریہ درست نہیں۔ اس زمانے میں گلیلیو اس قدر مشہور ہو گیا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی دریافتوں کو بیان کر سکتا تھا۔ چاند اور سورج مکمل نہیں اور زمین دنیا کے مرکز میں واقع نہیں۔ اس بیان کی وجہ سے گلیلیو کو کلیسا اور اپنے دوست پوپ کے غم و غصے کا سامنا کرنا پڑا۔ 1633 میں کلیسا کے مسلم عقائد کے خلاف رائے دینے پر اسے مقدمے کا سامنا کرنا پڑا اور اسے اپنے نظریات کی تردید کے لیے مجبور کیا گیا۔ تاہم 1992 میں کلیسا نے اس کے نظریات کو تسلیم کر لیا۔ معزز سامعین، برطانوی سائنسدان آئزک نیوٹن، جو کہ بلا شبہ اب تک کے عظیم سائنسدانوں میں سے ایک ہے، اس نے دریافت کیا کہ سیاروں کی سورج کے گرد گردش اور زمین پر گرنے والے اجسام ایک ہی قانون کے تحت عمل کرتے ہیں۔ نیوٹن نے دریافت کیا کہ ہر عمل کا برابر اور مخالف سمت میں رد عمل ہوتا ہے۔ راکٹ اسی اصول کے تحت کام کرتے ہیں۔ گیسوں کے تیزی سے اخراج سے پیدا ہونے والی متوازی طاقت اسے آگے کی جانب دھکیلتی ہے۔ نیوٹن نے روشنی کے بارے میں بھی تحقیق کی۔ 1672 میں اس نے مشاہدہ کیا کہ جب سفید روشنی منشور یعنی پرزم میں سے گزرتی ہے تو یہ کوسے قزح کی طرح متعدد رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ نیوٹن ایک باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا تو اس نے ایک سیب درخت سے گرتے ہوئے دیکھا۔ اسی لمحے اس نے سوچا، کیا جو طاقت اس سیب کو زمین کی طرف کھینچ رہی ہے ویسی ہی نہیں جو چاند کو زمین کے گرد مستقل اپنے مدار پر رکھے ہوئے ہے۔ نیوٹن نے اسی مشاہدے کے تحت کشش ثقل کا قانون دریافت کیا، جس سے موجودہ زمانے میں بھی استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کے تحت تمام اجسام اپنی کمیت یعنی مادے کی وہ مقدار جو ان میں پائی جاتی ہے کے مطابق ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتے ہیں۔ اس قوت یا طاقت کو کشش ثقل کہا جاتا ہے۔ کائنات میں موجود تمام اجسام اسی قانون کے تحت حرکت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے چاند، زمین اور سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ کشش ثقل نے ستاروں کو اپنی کہکشاؤں سے باہر نکلنے سے روک رکھا ہے۔ معزز سامعین، 1682 میں آسمان پر ایک دمدار ستارہ نمودار ہوا تھا۔ نیوٹن کے نظریے سے متاثر سائنسدان ایڈمنڈ ہیلے نے اس بات کا تعین کیا کہ یہ وہی دمدار ستارہ ہے جو 1531 اور 1607 میں بھی دکھائی دیا تھا۔ گویا یہ ہر 75 سال بعد دوبارہ نظر آ سکتا ہے۔ اس کی اس پیشگوئی کے مطابق جب 75 سال بعد دمدار ستارہ دوبارہ دکھائی دیا
تو نیوٹن اور ہیلے دونوں ہی حیات نہیں تھے، کیونکہ وہ زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ لیکن یہ نظریہ کشش عقل کی کامیابی تھی۔ اس وقت دمدار ستارے کا نام بھی ہیلے رکھ دیا گیا۔ 1670 کے لگ بھگ نیوٹن نے ایک نیا مشاہداتی آلہ دوربین ایجاد کیا۔ فلکیاتی دوربین کے برعکس اس میں عدسے کی بجائے آئینے استعمال کیے جاتے تھے۔ موجودہ دور میں بھی زیادہ تر یہی دوربین آج استعمال کی جا رہی ہے۔ معزز سامعین، 18ویں اور خصوصاً 19ویں صدی میں سائنس نے بہت ترقی کی۔ ماہرین فلکیات نے سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے 2 نئے سیارے دریافت کیے، جبکہ کیمیائی دانوں نے مادے کے بارے میں بھی مزید اور نئے تحقیقات کی۔ 1970 میں موسیقی کے برطانوی پروفیسر ولیم ہرشل، جو کہ علم فلکیات میں بھی دلچسپی رکھتا تھا، اس نے اپنے لیے ایک بڑی دوربین ایجاد کی۔ اس دوربین کا قطر 1.2 میٹر تھا، جس کے ساتھ اس نے مارچ 1781 میں ایک غیر معمولی کام یعنی 7واں سیارہ دریافت کیا۔ اس وقت تک لوگوں کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ سورج کے گرد 6 سیارے عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری اور زحل ہی گردش کر رہے ہیں۔ ہرشل نے کسی بڑے مشاہداتی آلے کے بغیر اس دوربین سے ہی 7واں سیارہ یورینس دریافت کر لیا تھا۔ یورینس کی دریافت نے دوسرے سائنسدانوں کی ہمت کو بہت بلند کر دیا تھا۔ جلد ہی یہ بھی دریافت کر لیا گیا کہ سورج کے گرد یورینس کے مدار میں کوئی دوسرا سیارہ بھی گردش کر رہا ہے۔ اس انکشاف کے بعد سائنسدانوں میں اس نظر نہ آنے والے سیارے کو سب سے پہلے دریافت کرنے کی دوڑ شروع ہو گئی۔ ولیم ہرشل کے کچھ ساتھیوں نے بڑے بڑے مشاہداتی آلات سے آسمان کا مکمل مشاہدہ کیا۔ ایک فرانسیسی ماہرین فلکیات لیویریئر نے یورینس کے گردشی راستے میں مداخلت کا مطالعہ کیا اور نیوٹن کی مساوات سے مدد لیتے ہوئے معلوم کیا کہ یہ نیا سیارہ کہاں ہو سکتا ہے۔ ستمبر 1846 میں اس نے اپنے ایک جرمن ساتھی کو اس سیارے کی متوقع جگہ بتائی، جس نے یہ سیارہ اسی شام دریافت کر لیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو پہلی بار حساب کتاب اور مشاہدے دونوں سے حاصل ہوئی۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ کوشش اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اور اگر آپ کسی اور موضوع پر کوئی ویڈیو چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔